دوری حجاب ہے ویسے شدت قرب بھی حجاب ہے۔ جب کوئی چیز دور سے دیکھیں تو چھپ جاتی ہے، ویسے ہی وہ چیز اگر نہایت قریب ہو تو پھر بھی چھپ جاتی ہے۔ منظر اس وقت تک منظر ہے جب تک وہ نظر سے دور ہے، اور اگر نہایت قریب ہوتے ہوتے نظر کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہ منظر نہیں رہے گا، نظر کا حصہ بن جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی بابت فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ شدت قرب کو بیان کرنے کے لیے شاہرگ کو بیان کیا ہے۔ دوسری جگہ ہے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ تو شدت قرب یہ بہت بڑا حجاب ہے۔ کچھ لوگ جو نہایت قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ محجوب ہوتے ہیں۔ کسی بزرگ اور عظیم باپ کے بیٹے کا اس باپ کی عظمت کو سمجھ لینا ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ دور کے لوگ سمجھ جاتے ہیں اور اہل علاقہ قریب رہنے والے محروم رہتے ہیں، عزیز و اقارب محروم رہتے ہیں۔ دیکھیے فارس سے آنے والے سلمان، غفار سے آنے والے بوذر اور حبش سے آنے والے بلال سمجھ گئے، اور ہمسائے ابو جہل، عتبہ و شیبہ، پوری زندگی ساتھ گزارنے والے قریبی لوگ وہ رہ گئے۔ شدت قرب حجاب ہے۔ اسی قرب کی بابت اس قول کے اندر اشارہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے نہایت قرب ہے، اس لیے خدا کی معرفت خود بندوں کی اپنے آپ کی معرفت ہے۔ یعنی اپنے آپ کو جانیں گے تو یہی ان کی خدا کی معرفت ہے، ورنہ خدا کی ذات کا ادراک اور اس کی ذات کی معرفت یہ نہیں ہو سکتی۔ کبھی دشمن پہچان جاتے ہیں اور دوست رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ نہایت قریب ہیں وہ نہیں جان پاتے، اور جو لوگ مخالف ہوں یا دور ہوں یا کوئی نسبت نہ رکھتے ہوں، وہ آدمی کی عظمت اور اس کی صلاحیت اور صالحیت کو پہچان بھی جاتے ہیں لیکن فالو نہیں کرتے، بوجوہ قریب نہیں آتے لیکن جان جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو پیچھے سامری نے بنی اسرائیل کے لیے ایک بچھڑا بنایا، سب اس کی پوجا کرنے لگے۔ تو واپس آ کر انہوں نے پوچھا تو سامری کہنے لگا کہ بصرت بما لم یبصروا بی فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کے نیچے آنے والی مٹی کے اندر میں نے حیات سرمدی دیکھ لی تھی، اس لیے وہاں سے مٹی لے کر میں نے بچھڑے میں شامل کی، اور وہ بولنے لگا۔ اب بنی اسرائیل کے اندر جو دیگر افراد تھے جن میں مطیع مومن بھی تھے بشمول حضرت ہارون علیہ السلام کے، خود سامری نے کہا کہ بصرت بما لم یبصروا بی، میں نے دیکھ لیا وہ نہیں دیکھ سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطیع تو اس حیات سرمدی کا جلوہ اس مٹی میں نہ دیکھ سکے، لیکن سامری نے دیکھ لیا۔ تو کبھی دشمن جان جاتا ہے کہ کہاں حیات سرمدی ہے اور دوست نہیں جان پاتا، کیونکہ شدت قرب ہے، اور شدت قرب حجاب ہے۔ اور ایک بزرگ نے کہا ہے کہ کسی بھی نبی نے اپنے وطن میں جب تک کہ وہ نبی غالب نہیں ہوا اس طرح عزت اور حاکمیت نہیں پائی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ کیوں؟ شدت قرب ہے، اور شدت قرب حجاب اکبر ہے۔ تو جب دوری حجاب ہے تو اسی طرح قرب بھی حجاب ہے۔ کوئی شخص دور سے دیکھتا ہے تو اسے منظر صحیح طرح سے نظر نہیں آتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعمال کی مثال قرآن مجید میں دی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کسراب ان بقیت یحسبہ الزمان ماء، جیسا کہ ریگستان کے اندر کوئی شخص دور سے پیاسا ریت کو دیکھتا ہے تو اسے پانی نظر آتا ہے، حتی اذا جاؤ، جب وہ پانی کی تلاش میں قریب آتا ہے تو لم یجدہ شیئا، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت ہوتی ہے۔ تو دور سے ریت نے پانی کا منظر پیش کیا، تو یہ دوری بھی حجاب ہے۔ جس نے چیز کو چھپا لیا، ویسے ہی کوئی قریب آتا جائے اور اتنا قریب آ جائے کہ منظر اس کی نظر کے اندر داخل ہو جائے، تو پھر بھی اس کے لیے دیکھنا اور سمجھنا
काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए किसी समझदार ने ये बात की है कि फ़ितना उस वक़्त तक फ़ितना है जब तक वो दूर है, और जब आदमी खुद मफ्तून हो जाता है तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो मफ्तून है, बल्कि उसे कहा भी जाए तो वो ये तस्लीम ही नहीं करता कि मैं मफ्तून हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्न शैतान यजरी मजरद दम, शैतान इंसान के खून के साथ चलता है। तो जब फितना किसी की रगों में दौड़ने लगे और उसके खून में हल हो जाए तो वो शख्स मफ्तून हो जाता है। और चूँकि फितना का उसके साथ कुर्ब इतना शदीद हो गया है कि वो हिजाब बन गया है, यानी अब वो शख्स फितने के निहायत कुर्ब की वजह से नहीं समझ रहा कि ये फितना है। तो मजमूई तौर पर हम देखें तो कुछ चीज़ों का हमारे साथ कुर्ब इतना शदीद हो गया है कि हम ये समझने से कासिर हो गए हैं कि इनकी असल क्या है, और ये चीज़ें खैर के पहलू निकालती हैं या शर के। तो हर शख्स देखे कि कौन सी शय का उसके साथ शिद्दत कुर्ब है, क्योंकि शिद्दत कुर्ब में वो चीज़ महजूब हो जाती, और अगर फितना और शर उसका शदीद कुर्ब उस शख्स के साथ होगा, वो शय महजूब हो जाएगी और वो शख्स मफ्तून हो जाएगा।